بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے۔ ناظرین میرے ساتھ موجود ہے محمد اسامہ علی، آپ ان کو بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں، آپ ان کو سنتے ہیں۔ اسٹرالوجر ہیں، بزنس کنسلٹنٹ ہیں، ریلیجیس اسکالر ہیں، اور انہوں نے 2 دن پہلے اسامہ صاحب نے کہا تھا کہ آپ کو عمران خان کی جھلک نظر آئے گی، ان کا دیدار ہوگا، اور ویسے ہی ہوا۔ دیدار تو ہو گیا، لیکن انکوائری کمیٹی بننی ہے، انکوائریاں شروع ہو گئی ہیں۔ یہ دیدار کروانے والا کم بخت تھا کون، کس نے یہ حرکت کی ہے؟ اور بہرحال اسامہ صاحب نے کہا تھا کہ چانسز ہیں کہ خان صاحب کا دیدار ہوگا۔ آج کا سوال یہ ہے کہ دیدار تو ہو گیا ہے، کیا عمران خان کی رہائی بھی ہو پائے گی؟ مقدمات جو ہے وہ تو بظاہر لگ رہا ہے اڑنے والے ہیں۔ اسامہ صاحب سے پوچھتا ہوں کہ اسامہ صاحب نے جو 3 جون تک کا وقت دیا ہوا ہے، اس دوران کیا ہونے والا ہے؟ ہم بار بار ایک ہی چیز کر رہے ہیں، ایک ہی چیز کے اوپر فوکس ہے کہ تنازعات بڑھ سکتے ہیں، چیزیں ٹریگر ہو سکتی ہیں۔ اب عمران خان کی رہائی کے حوالے سے کتنے چانسز بن رہے ہیں، یہ پوچھتے ہیں محمد اسامہ علی سے۔ اسامہ صاحب تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم۔ اسامہ صاحب کیا بننے والا ہے، ذرا گائیڈ کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، الحمدللہ رب العالمین۔ دیکھیں، یہ جو آپ کو صورتحال سمجھ نہیں آ رہی ہے، ویسے تو کسی کو بھی نہیں آ رہی، کیونکہ لوگوں کو لگ رہا ہے کہ بندے کچھ کر رہے ہیں، بندوں کے اختیار میں کچھ ہے، جبکہ چال قدرت کی چل رہی ہے، اور قدرت کی چال جو ہے وہ پلانٹس ہیں، پلانٹری پوزیشن ہے، خدا کا نظام یہی ہے۔ یہ کسی دن اس ٹاپک پہ بات کریں گے کہ یہ انزلنا اور نازل کہاں سے ہوتا ہے، آپ کو نظر کب آتا ہے؟ جب رزق نازل ہوتا ہے اور چیزیں نازل ہوتی ہیں۔ تو ہم بتاتے ہیں کہ پلانٹس بھی جو امپیکٹ ہے، سورج ہی زمین میں فوڈ کا ذریعہ بنتا ہے، اسی کی شعاعیں تو وہ اوپر سے ہی آتی ہیں نیچے، تو انزلہ نازل۔ تو اسی طریقے مارس، اسی طریقے جوپیٹر اوپر سے ہی نازل کرتا ہے عقلیں، سمجھیں، عقل ہی رزق کا بڑا ذریعہ مانا گیا۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ 3 جون کی جو آپ نے بات کی، اس کو جوپیٹر جو ہے نا رائزنگ پوزیشن پہ آ جائے گی، یعنی کہ عقل بٹنے لگے گی۔ چلو یوں سمجھ، عقل نازل ہونے لگے گی، سمجھ نازل ہونے لگے گی۔ تو وہ میکسیمم ڈیڈ لائن ہے۔ اس سے پہلے سکسیس نازل ہونے لگے گی وینس کی شکل میں، بیوٹی نازل ہونے لگے گی، اچیومنٹ نازل ہونے لگے گی وینس کی شکل میں۔ من جانب خدا ہے، لا حول ولا قوت، ہم تو نیکی کی قوت بھی کہتے ہیں کہ نہیں ہے کوئی مگر اس کی۔ تو وینس 19 مئی کو جوپیٹر کے ساتھ آ جائے گا۔ جوپیٹر بے شک اس وقت باتیں بانٹ نہیں رہا، ادموا سا بیٹھا ہے، ابھی تو کہتا ہے بھی آ کے بیٹھ رہے ہیں، صبر تک کرو، جیسے آپ کہتے ہیں نا بھی ابھی تو آیا ہوں۔ تو وہ آ کے بیٹھا ہے ٹارس میں، اور ابھی وہ بیٹھنے کی پوزیشن میں ہے، اس لیے اپنے امپیکٹس آپ کبھی بھی یاد ہے کوئی ایکشن نہیں لیتے جب آپ بیٹھ رہے ہوتے ہیں، سیٹنگ میں ہوتے ہیں۔ سیم ٹائم پہ سورج جو آپ کی آنکھوں کو چکا چوند کر دیتا ہے، ابا ہے، باپ ہے، فادر ہے، سورج آ کے بیٹھ گیا 14 کو ٹارس میں، اس نے جوپیٹر کو مدھم کر دیا، اس کے اوپر چھا گیا۔ حالانکہ جوپیٹر گرو ہے، لیکن پھر بھی سورج تو سورج ہے، خدا کا نظام ہے۔ ابھی ان دونوں کی پنچایت کے اندر ہی وینس سکسیس کے پلانٹ نے جو سکسیس نازل کرتا ہے، نازل کرنے کا اللہ نے ذریعہ رکھا ہے، وہ آ جائے گا۔ اب وہ جب آئے گا تو وہ چانسز یہ ہیں کہ 19 مئی کو عمران خان کو بہت بڑا، جو میں دیکھ رہا ہوں کہ کوئی فیورز ایسی وہ رہائی کی شکل بھی بن سکتی ہے، لیکن اس کے چانسز کم اس لیے ہیں کہ جوپیٹر ابھی اپنی رائزنگ پوزیشن پہ نہیں ہے۔ رائزنگ پوزیشن پہ آئے گا 3 جون کو، تو اب آپ لوگ اس کو خود کو ریلیٹ کر لیں کہ 19 مئی سے 3 جون تک جو ٹائم ہے وہ عمران خان کی رہائی کا بھی ہو سکتا ہے، بیسٹ فیورز کا ہو سکتا ہے، بیسٹ تھنگز کا ہو سکتا ہے، اور 3 جون کے بعد عقلیں، چیزیں، سمجھیں نازل ہونے لگیں گی، سمجھ لیں، عقلیں نازل ہونے لگیں گی۔ تو اب آپ سمجھ لیں کہ یہ جو کنفلکٹ کا ہائی ٹائم ہے وہ یہی ہے۔ 3 جون سے کوئی اچھی امید لگانی چاہیے،
3 جون سے عقلیں بٹنے لگیں گی. پھر بھی اگر کوئی نہ گیا تو پھر تو بڑی بد نصیبی ہوگی جو نہ پہنچا موقع پہ. دیکھ کھل جائے گی 3 جون کو. تو پی ٹی آئی کے لیے بھی بہت اچھا رہے گا. اور اب صرف ایک وہ ہے جس کا ہم ذکر کرنا مناسب نہیں سمجھتے, لوگ مائنڈ کر جاتے ہیں, کہ میرا ذاتی خیال ہے کہ عمران خان کو 8-9 جون کے بعد نکلنا چاہیے اگر رہائی مقدر میں ہے تو. خود اپنے مقدر تو خود ہی لکھ رہے ہیں نا, ابھی فون کریں کل گھر ہوں گے تو وہ 8-9 جون ہے اس کے بعد, کیونکہ وہ ایک خطرے کا وہ فیز ہے, وہ ٹل جائے گا. باقی ایک لائٹر نوٹ میں جو جیسے کہتے ہیں نا, بطور ریلیجیس اسکالر تو ہمارا یہی کام ہوتا ہے کھود کے لانا آپ لوگوں کے لیے کوئی مواد جو آپ کی اسپرچویلٹی یا ریلیجیس اسپیکٹس کو تقویت دے, یا معرفت خدا میں آپ ایک قدم آگے بڑھ سکیں. آج ایک روحانی شخصیت ہی ہیں, انہوں نے بڑی بات کی, اور میں اس وقت سے نا بڑا سن ہوا بیٹھا ہوں, اور میں چاہتا ہوں کہ آپ کو بھی سن کر دوں, اور آپ کے سننے والے بھی جو لاکھوں کروڑوں سن ہو جائیں. ٹھیک ہے جی, کیونکہ وہ بات واقعی ایسی ہے کہ میں بھی اپنے آپ کو جیسے کہتے ہیں نا کہ اس وقت سے بالکل ہارا ہوا بیٹھا ہوں, فیل ایسا کر رہا ہوں. انہوں نے کہا جی آپ ایک بندے کا نام میں آپ کو پاکستان میں کہتا ہوں, اس بندے کا نام لے کے آپ کوئی بات کر دیں, اس بندے کا نام لے کے آپ جرأت کا مظاہرہ کریں, پروگرام کر دیں یا بات کر دیں, پھر میں مانوں گا کہ آپ دجال کا بھی سامنے کے لیے تیار ہیں. ورنہ یہ کہانیاں چھوڑ دیں آپ لوگ. ایک اپنا ہی پاکستانی, اپنا ہی ایک مومن مسلمان, اپنا ہی حافظ قرآن, اپنا ہی سوم صلات کا پابند, اپنا ہی اللہ اکبر کے نعرے مارنے والا, اپنا ہی وہ ہے. اس کے لیے منہ سے آپ کے اندر جرأت اور وہ ڈیر نہیں ہے کہ اس کے لیے آپ اس کا نام لے کے بات کر سکیں. دجال کے لیے آپ کے اندر کہاں سے جرأت آ جائے گی؟ بس اس وقت کا میرے تو جسم میں جیسے کہتے ہیں نا جان نہیں ہے, اور میں تو ذہنی طور پہ جیسے کہتے ہیں نا میں تو فارغ ہو گیا ہوں, کہ واقعی میں سوچنے لگا کہ بھائی آپ جتنی مرضی سورت کہف پڑھ لیں جمعے والے دن, آپ کی دھول تیاری ہے, اس کا کرشمہ نظر تو آنا چاہیے. یعنی کہ چھوٹی چھوٹی ایکسرسائز زندگی کی آپ کو دی جاتی ہیں بڑی ایکسرسائز کے لیے. مطلب مثال کے طور پہ چھوٹا صدقہ 5%, 1%, اتنا دو, اتنا دو, زکوٰۃ دو, عشر دو, 11واں حصہ دو, یہ سارے 2.5% لیتے 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 آپ کو پریکٹس کرائی جاتی ہے. مال دے 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 دے, اینڈ پہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ اپنی جان بھی مجھے ہی دے دو نا, اس کا سودا کرو. اب آؤ, پریکٹس ہو گئی ہے نا پوری, اب پوری. اسی کو شہادت کی تمنا کہا گیا ہے کہ ذہن میں رکھنی ہے. لیکن قربانی کا مال بھی بے عیب ہوتا ہے, یہ ذہن میں رکھا کریں. جن کے پسٹن فیل ہو گئے ہیں, گردے فیل ہو گئے ہیں, یا جو اس کہیں نہ کہیں ڈیمیج کر گئے ہیں, شیطان کا کام ہی آپ کی باڈی آپ کی لائف لائن, اس کو خراب کرنا ہے. جس کی ڈیمیج ہو گئی ہے وہ سمجھے گیم سے آؤٹ ہو گیا. ٹھیک ہے, قربانی کا مال نہیں رہا. لیکن جو لوگ چمک رہے ہیں ماشاءاللہ آپ کی طرح لال و لال, جو اسٹرابری کی طرح جو ہے لوگ, گولڈن سیب, پرفیکٹ, شائننگ, انٹلیکچوئلز, یہ ہے صحیح قربانی کا مال. یہ چاہیے اللہ تعالیٰ کو بھی, حزب اللہ کو بھی یہی چاہیے, حزب شیطان کی بھی نظر اسی پہ ہے. تو اس لیے یہ دونوں کے لیے ہاٹ فیوریٹ, ہاٹ کیک یہ ہے. تو یہ ہے قربانی کا مال, یہ کریٹیکل مال. اسی نے دنیا کو ادھر یا ادھر کرنا ہے. یہ جن کی ٹانگ نہیں ہے, گردہ فیل ہے, میدا پیتے نکل گئے, لیور کڈنی یہ ڈرم بن گئے, ختم ہو گئی کہانی. آپ تو اپنے آپ کو گیم سے آؤٹ کیے بیٹھے ہیں. تو اب آ جائیں کہ سر یہ بات جو ہے, یہ قربانی کا مال, اگر اس کی یہ چھوٹی سی پریکٹس نہیں ہے کہ نام لے کے بات کر سکے پاکستان میں, تو دجال کا انہوں نے کیا مقابلہ کرنا ہے. تو اب عمران خان کی اب اس پہ آئیں گے فوٹو پہ, تو بھائی صاحب جس کی ایک جھلک سے اتنا خوف ہے, وہ دوسرے بھی تو کسی نہ کسی دجال کی تیاری کر ہی رہے ہوں گے نا. حافظ صاحب ہیں تو دعائے کعب پڑھتے ہوں گے, دعائے کعب کیا سوری سورت کعب جمعے والے دن. ان کو بھی بتایا گیا ہوگا کہ بھی دجال سے تو سب مسلمانوں کو فتنے سے بچنے کے لیے جمعے والے دن حکم ہے, سورت کہف پڑھتے ہی اس لیے آپ لوگ, جتنے بھی لوگ جمعے والے دن سورت کہف پڑھتے ہیں نا,
وہ دجالی فتنے کے لیے پڑھتے ہیں. یہ بالکل اس کے علاوہ اس کی جو ہے نا وہ پر نور رہنا وہ سارا فیچر ہے, ریزن یہ ہے. تو پھر حافظ صاحب ایک جھلک سے اتنے جو ہے وہ ہے کیا کہتے ہیں خائف کہ پوری سپریم کورٹ ہی پریشان ہے کہ جھلک باہر نکل گئی بہت بڑا کرائم ہو گیا. تو پھر اگر یہ عالم ہے. اسامہ صاحب, حافظ صاحب نے کیا ڈرنا, حافظ صاحب کیوں ڈریں گے؟ ڈر شاید کسی اور کا ہے, اور کوئی اور چاہتا ہے کہ یہ جو ہے نا تصویریں نظر نہ آئیں, کیونکہ ان کے سٹیک زیادہ لگے ہوئے ہیں. حافظ صاحب کا کیا سٹیک ہے؟ بڑا اہم سوال ہے. اسامہ صاحب آپ ذرا مجھے ذائچہ انرجی پیٹرن اور وہ دیکھ کے بتائیں کہ کیا آنے والے دنوں میں کسی جج کی یا کسی اور بڑے بندے کی قربانی یا عدلیہ کے لیے پریشانی بڑھ سکتی ہے, یا کوئی معاملات بہت حد تک خراب ہو سکتے ہیں عدلیہ کے اندر جو معاملات چل رہے ہیں؟ میں چاہتا ہوں ذرا ذائچہ بتائیں کیا ہونے والا ہے. دیکھیں اس میں آپ کو بہت پہلے بتا چکا تھا کہ استعفوں کا سلسلہ جاری رہ سکتا ہے, اور اس میں کئی ججز بطور احتجاج استعفیٰ دے سکتے ہیں, اور زیادہ تر چانسز کسی کے ہی ہیں پریشر بلڈنگ کے لیے ہو یا کسی بھی انداز سے. اور لیکن آگے سسٹم اتنا ڈھیٹ ہو چکا ہے کہ وہ ویسے ہی قبول کر لے گا. اور لیکن ایک بنیادیں ہر کوئی اپنا اپنا جیسے کہتے ہیں رول پلے کرتا ہوا آگے گزرے گا. عدلیہ میں اس طرح کی جو جہت یا چیزیں ہونی ہے اس ٹائم پاکستان میں صرف ایک عدلیہ ایسا ادارہ نظر آتا ہے کیونکہ سیٹرن کا ایئر ہے, اور سیٹرن جسٹس کا مانا جاتا ہے, سیٹرن موافقات کا مانا جاتا ہے. تو اگر اس تناظر میں چیک کیا جائے تو یہ تو بات شیور ہے کہ عدلیہ اپنے آپ کو کسی نہ کسی طریقے اپنا امیج اور اپنا مقام اپنی ریسٹوریشن وہ کر جائے گی. اور یہ سال عدلیہ کا ہے یوں سمجھ لیں. تو اس حساب سے دیکھیں تو پاسبلٹی ہے کہ یا ایک یا کئی, یہی ایک آپشن ہے, یا ایک یا اس کے مقابلے میں کئی, یا کئی استعفے یا ایک استعفیٰ. اب دیکھیں کہ وہ کون سا آتا ہے. ٹسل تو بڑھ سکتی ہے, ٹسل کا تو ایکسٹریم ٹائم ہے. اور اصل میں اس کی جو پیچھے وہ جو ہے نا کڑی, وہ بائیڈن کے اترنے کا دن دیکھیں بس. بائیڈن کب جا رہا ہے بائیڈن جانا ہے تو وہ جیسے کہتے ہیں نا وہ ادھر سے بائیڈن نے اترنا ہے, ادھر سے وہ چراغوں میں سے وہ جیسے کہتے ہیں نا آئل ختم ہو جانا ہے. اور اصل تو جو اس ٹائم کے سٹار پلیئر ہیں زرداری صاحب, ان کی ٹانگوں میں سے ہوا نکل جائے گی بائیڈن کے جاتے ہی. تو اس کے بعد ان سے جڑے ہوئے جتنے بھی عہدے داران ہیں ان کی بھی ٹانگوں سے جان نکل جائے گی. پھر وہ استعفے دے دیں گے, بس جان چھوٹی. پھر پتا ہوگا بس اتنے عرصے کی گیم تھی, دبئی میں گھر شہر مل گئے ہیں, باہر کوئی نہ کوئی ٹرانسفر ہو جائیں گے معاملات, ادھر کے گھر ادھر ہی نام ہو جائیں گے اور ڈیوٹی پوری ہو جائے گی اور کہانی ختم. اسامہ صاحب, قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہمارے چیف جسٹس آف پاکستان ہیں, بڑے رسپیکٹیبل ہیں, ان کے اوپر بڑی تنقید ہو رہی تھی کہ وہ جو ہے نا وہ اسٹیبلشمنٹ کی سائڈ لیتے ہیں, حکومت کی سائڈ لیتے ہیں, لیکن یہ دیدار کروانے میں بھی قاضی فائز عیسیٰ کا ہی رول ہے. مجھے یہ بتائیں کہ قاضی فائز عیسیٰ یہ تو نہیں ہوگا کہ وہ کہیں گے بس میں اب آئین اور قانون کے ساتھ کھڑا ہوں, اب مزید کوئی کھلواڑ نہیں ہوگا؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ ان کے ذائچے میں کوئی ایسی پوزیشن نظر آتی ہے آپ کو؟ دیکھیں قاضی صاحب کی جو بات ہے نا اس حساب سے کوئی اتنی جتنی ماشاءاللہ آپ پر امید نظر آتے ہیں, ستارے اتنے پر امید نہیں ہیں ان کو لے کے. اور ڈیفینیٹلی یہ پاسبلٹی ہے کہ وہ اپنا مدت بھی پوری نہ کریں. یہ چانسز ہمیشہ سے ہی ان کے اوپر, جس دن اوتھ لیا تھا کمر در اکرم میں, اس سے ہی یہ لٹک رہے ہیں. اب یہ تو ان پہ ہے کہ اپنی پرفارمنس سے یا جیسے بھی نصیب سے آگے تو کوئی نہیں گزر سکتا. اور ہمیں کیا پتا وہ کس, ہم نہ عدالت کا حصہ ہے نہ کبھی کوئی پروسیڈنگ دیکھی. وہ ایک دو دفعہ دیکھنے کی کوشش کی ہے تو وہ بھی ایسے ہی محسوس ہوتا ہے. آئی ڈونٹ نو لوگوں کے کیا کمنٹ ہے. مجھے تو لگتا ہے کہ قاضی صاحب کا دل کرتا ہے اتر کے وکیل کی جگہ خود کھڑا ہو جاؤں. مطلب میں نے جو دو کچھ اتفاق ہوئے ہیں اس میں مجھے یہ فیل آئی ہے کہ ان کا بس نہیں چل رہا ہوتا کہ اس کے منہ میں لقمے ڈال رہے ہوتے ہیں, ان کا دل کرتا ہے بولتے اتنا ہے تو پتہ نہیں سنتے کیا ہیں اور فیصلہ کدھر سے کریں گے, یہ اب اللہ بہتر جانتا ہے.
ایک عام عوامی بندے کی یہ رائے ہے کہ جناب کچھ سنیں گے تو پھر سوچیں گے تو پھر فیصلہ کریں گے، بولتے ہی رہیں گے تو سنیں گے کہاں سے اور کریں گے کیا. تو عموماً ان کا ایٹیٹیوڈ یہی، میری صرف میں نے زندگی میں 2 دفعہ ان کو یہ جب لائیو ہوا میں نے کہا دیکھو کیسی عدالت ہوتی ہے. اللہ کا شکر ہے کوئی چکر نہیں لگا ابھی تک، تو مجھے آئیڈیا ہی نہیں تھا اس کا کہ کیسی ہوتی ہے. تو اس چاؤ میں دیکھ بیٹھا، لیکن یہ اندازہ ہی نہیں تھا کہ وہ جو فلموں والے جج تو چپ کر کے بیٹھے ہوتے تھے، یہ تو وکیل کی جگہ شروع ہیں اور اپنی جو سائڈ پسند ہو اسی سائڈ کے وکیل کے لقمے بھی منہ میں ڈال رہے ہیں. بلکہ فیل میں نے ذاتی طور پہ یہ فیل کیا، جو ایک آپ کو پتا ہماری فیس ریڈنگ بھی ہوتی ہیں اچھی تھوڑی بہت تو ہیں، تو اس میں نے ذاتی طور پہ یہ فیل کیا کہ ان کا بس نہیں چل رہا کہ یہ جا کے وکیل کو کہے لے تجھے سارا سمجھایا تھا بالکل نہیں سمجھ آیا میں خود ہی بول لیتا ہوں، مطلب اس کو فل نقل کرا رہے ہوتے ہیں. تو یہ عموماً ہم بچپن میں یہ ایکسرسائز دیکھ چکے ہیں، کوئی نئی ایکسرسائز نہیں تھی. اس میں ٹیچر ہوتا تھا نا واقعی پاپا کا دوست یا کوئی اور ملنے ملانے والی استانی، اماں کی گھر آنے والی، یا جس کے بعد ٹیوشن پڑھتے ہوتے تھے ہم خصوصاً. تو جب کبھی کلاس روم میں اس سے سب سے سبق سن رہی ہوتی تو جب ہماری باری آتی تو وہ ایسی کرتی تھی جیسے قاضی صاحب کر رہے ہوتے. تو اس لیے ان سے کوئی اتنی اچھی امید نہ لگائیں. ان کا چانسز یہی ہے کہ یہ اپنی مدت ملازمت پوری نہ کر پائیں، ان کے چانسز رہیں گے. اور کیونکہ قمر در اکرم میں مون اپنی ویکر انرجیز میں ہوتا ہے، اس ٹائم اگر کوئی اوتھ لیا جائے کوئی کام شروع، ایون عمران خان اترے ہیں آپ دیکھیں قمر در اکرم کا اوتھ تھا ان کا اور نہیں پوری کر سکے اپنی. تو یہ چانسز ان سے آپ بہت زیادہ امپریس نہ ہو، کوئی اتنا ان کا کنٹریبیوشن نہیں ہونا نہ عدلیہ کے لیے نہ وہ، بلکہ یہ بھی بائیڈن کی طرح ایک وہ کیا کہتے ہیں سیاہ باب ثابت ہوں گے اس کے لیے. تھینک یو ویری مچ اسامہ صاحب. آپ نے تو بالکل، ہم تو سوچ رہے تھے کہ قاضی صاحب جو ہے وہ آئین اور قانون کی پاسداری کریں گے، آپ تو بتا رہے ہیں کہ آپ کو یہ ڈر ہے کہ یہ اپنی مدت ہی نہ پوری کریں. ایک طرف تو مدت بڑھانے کی باتیں ہو رہی ہیں، تو یہ تو آپ نے ان کی امیدوں پہ پانی پھیر دیا. ہمارا لیٹس سی کیا ہوتا ہے. ناظرین اجازت دیجیے، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوتے ہیں. اللہ حافظ.